السلام علیکم. آپ ناظر فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج دو خوش آئند خبریں ہیں اور ان خبروں کو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی خبر آئے گی تصدیق شدہ تو وہ ہم سب آپ کو بتائیں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک فیک نیوز کا سیلاب آیا ہوا تھا پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی اور ای او بی آئی کے حوالے سے بھی. تو پی ٹی سی ایل کا تو ہم نے یکسر مسترد کر دیا تھا کہ اس دفعہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا ہے، اضافہ بھی ہو گیا ہے اور اس بار وہ پینشن میں لگ کر واجبات آ رہے ہیں. یہ سب فیک نیوز تھی، نہ جانے کیوں لوگوں کا اس حوالے سے وہ کیا ملتا ہے انہیں. لیکن ای او بی آئی کے حوالے سے ہم نے اپنی بات پر قائم رہے تھے کہ 50-50 ہے. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا. کئی ویلاگرز یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ شامل ہو کے آ رہی ہے، ہم نے کبھی تصدیق نہیں کی. اور آج ہماری بات ہم اب کل سے میں بنا نہیں سکا، کل آپ کو انفارم کرنا مقصود تھا کہ اب حتمی طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس بار ای او بی آئی کی پینشن واجبات سمیت نہیں لگ کر آ رہی. اس سے پہلے کہ ایک اور خوشخبری سناؤں میں، تو ای او بی آئی کے حوالے سے بلا شبہ یہ بھی بات آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے ای او بی آئی کے حوالے سے. اور اب چونکہ پے رول بن چکا ہے ہماری مصدقہ ذرائع کے مطابق، تو اس دفعہ وہ شامل ہو کر نہیں ملے گی آپ کو، تاہم اگلی تنخواہ آپ کو اضافے سمیت ملے گی. یہ بات یہاں تمام ہو گئی. اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ موضوع بھی کم اہمیت کا حامل نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تقریباً 3 برس پہلے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر کے طلاق یافتہ بیٹی کا حق پینشن کا روک دیا تھا. اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا. اور اس وقت ایسی خواتین جو بلا قصور طلاق لے کر گھر بیٹھی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، اگرچہ پوری عوام کو ہماری جوڈیشری کا علم ہے، اس پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس امر کی. لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے کیے گئے فیصلے پر. اس فیصلے سے بہت سی خواتین جو اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آمدن کا، اس حوالے سے انتہائی دانشمندانہ کورٹ کی ورڈکٹ ہے. وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن نہ دینے کا سندھ حکومت کا سرکولر کالعدم قرار. سندھ حکومت کا 2022 کا امتیازی سلوک والا سرکولر غیر قانونی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. ہماری کیا مجال کہنے کی، ہم تو آپ تک بات پہنچاتے ہیں. بیٹی کی پینشن کے لیے والد کی وفات سے پہلے یا بعد کا معاملہ غیر متعلقہ ہے. یعنی وفات جب ہو گئی، بیٹی ہے اور اگر بیٹی حقدار ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اسے یقیناً ملے گا. یہ سلام ہے میرا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پر. انہوں نے یہ 10 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا ہے اور جو ان کے ریمارکس اس حوالے سے آئے ہیں وہ بہت قابل غور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ان فیصلوں کی دوسری صوبائی حکومتوں کو بھی اس روشن مثال کی تقلید کرنی چاہیے، اور اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہے پینشن اصلاحات اپنی جگہ، اسے کالعدم قرار دینا چاہیے۔ اور ان کے ریمارکس بہت زبردست ہیں۔ انہوں نے کہا پینشن خیرات نہیں، سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے۔ پینشن کا حق اہل خانہ کو منتقل ہوتا ہے اور اس میں تاخیر جرم ہے۔ اب اس کو ہم بہت بڑی خوشخبری ہی کہیں گے، اور اس کے بعد پھر اب ہم جو آپ غزل کے طور پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں نیشنل بینک کے ایک ویور نے کہا ہے کہ آپ نے فوت شدگان جو امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل جو پالیسی وفاق کی چل رہی ہے یہ اس کا ہی حصہ ہے، اور یہ بات درست ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو امپلائیز انتقال کر چکے ہیں ان کی کافی عرصے سے یہ اس پہ، اگرچہ میرا خیال ہے کہ اس کی رد میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا، لیکن یہ عملی طور پر تقریباً معطل ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بہت سے ٹاپکس ہیں، بس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بسا اوقات ویڈیو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کیا کریں گے کہ ہر موضوع پر کم از کم الٹرنیٹ ڈیز میں یا روزانہ ایک ویڈیو ضرور آئے۔ اور اب دوبارہ آپ کو ریمائنڈر، سافٹ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کسی خبر کی تصدیق چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر سچ پر مبنی نہیں، لیکن سچ بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل میں اگر جھوٹ بولا جائے تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے خدارہ ویلاگ بنانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ویوز بڑھانے کی طرف نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے ویلاگ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ذہنی کوفت تو نہیں ہوئی، اور اس قسم کی حساس قلوب ہی خیال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔